امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بارے میں ان کے قتل کے تعلق سے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور اس وقت یہی خبر سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے۔ ایران پر بھی لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں۔ شروع میں ایران کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کا قتل میزائل کے ذریعے کیا گیا یا ڈرون کے ذریعے ہوا، اور باہر سے وہ میزائل داغا گیا تھا۔ پھر بعد میں ایران کی ایجنسیوں کی طرف سے خبر آتی ہے کہ ایران کی سرحد میں کوئی بھی میزائل نہیں داغا گیا۔ بیچ میں یہ بھی خبر آئی کہ 37 کلومیٹر کے فاصلہ سے اس میزائل کو لانچ کیا گیا تھا، جس نے سیدھے شیخ اسماعیل ہانیہ کے جسم کو نشانہ بنایا، اور ان کی رات کے 2 بجے وہاں پر شہادت ہو گئی۔ اب نیو یارک ٹائمز نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کے لیے بہت پہلے سے پلاننگ تھی، بہت پہلے سے تیاری تھی، اور موساد کو، اسرائیلی ایجنسیوں کو پہلے سے اندازہ تھا کہ شیخ اسماعیل ہانیہ ایران جانے والے ہیں۔ ان کو شیخ اسماعیل ہانیہ کو کہاں ٹھہرایا جائے گا، کس کمرے میں ان کا قیام ہوگا، کس کمپلیکس میں ان کی رہائش ہوگی، ان سب کا موساد نے، اسرائیلی ایجنسیوں نے پتہ لگا لیا تھا۔ اس کے بعد جس کمرے میں شیخ اسماعیل ہانیہ کو ٹھہرایا گیا، وہاں ایک بم پہلے سے نصب کیا گیا تھا، ایک بم لگایا گیا تھا، اور وہ بم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہی فیز کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیلی ایجنسیوں کو پل پل کی خبر تھی۔ چنانچہ شیخ اسماعیل ہانیہ کے وہاں ٹھہرنے سے 2 مہینہ پہلے بہت خاموشی کے ساتھ، بہت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اسرائیلی ایجنسیوں نے وہاں بم کو نصب کر دیا تھا، اور جب شیخ اسماعیل ہانیہ کا وہاں قیام ہوا تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس بم کا استعمال کیا گیا، وہ بم پھٹا اور شیخ اسماعیل ہانیہ کی وہاں پر شہادت ہو گئی۔ ایرانی ایجنسیوں کو ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ کیسے موت ہوئی، بم پھٹا یا میزائل آیا، لیکن امریکہ کے اخبار نے یہی دعویٰ کیا ہے۔ امریکی اخبار کا یہی دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس، وہاں کی موساد اور دوسری ایجنسیاں نے مشترکہ طور پر اور مل کر بہت پہلے سے اس کی پلاننگ کی تھی۔ بار بار تہران میں شیخ اسماعیل ہانیہ جا رہے تھے۔ جب ایران کے صدر کا انتقال ہو گیا، ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثہ میں، اس وقت بھی وہاں گئے تھے شیخ اسماعیل ہانیہ، اور اسی کمرے میں ٹھہرے تھے جس کمرہ میں اس مرتبہ ٹھہرے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کا جانا ہوا تھا، تو اسرائیل کی ایجنسیوں نے اندازہ لگا لیا تھا، اور یہ بات تو پہلے سے کنفرم ہے۔ شروع دن میں نے کہا کہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے، جو موت ہوئی ہے، تو یہ غداری ایران کی طرف سے ہوئی ہے۔ ایران کی ایجنسی میں، وہاں کی آرمی میں یا ان کے پاسداران انقلاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اساد کے لیے، جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اسرائیل ایجنٹ ہے، جو غدار ہیں، اور ایران اپنے غداروں پر قابو پانے میں ابھی تک ناکام ہے، ابھی تک قابو نہیں پا سکا ہے۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ خبر اندر سے ہی لیک ہوئی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کس کمپلیکس میں ٹھہریں گے، کس بلڈنگ میں ٹھہریں گے، ان کا کمرہ کون سا ہوگا، ان کی جائے وقوع کیا ہوگی، کب وہاں رہیں گے، کب نہیں رہیں گے۔ تو ساری خبر پہلے سے لیک کر دی گئی تھی، پل پل کی اپڈیٹ دی جا رہی تھی موساد کو، ان کے سسٹم میں غدار موجود تھا، اور اسی وجہ سے بم کو 2 مہینہ پہلے نصب کیا گیا تھا۔ ایران کی طرف سے ابھی تک نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے، نہ تو ایران نے اس رپورٹ سے انکار کیا ہے، نہ اس کا اقرار کیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تفتیش ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، وہ ہمارے اندر جاری ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے رات کے 2 بجے بم پھوڑا گیا، اور وہ بم جیسے بلاسٹ ہوا، شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو گئی۔ ان کے بغل میں ایک اور تنظیم کا کمرہ تھا، لیکن اس کے سربراہ اس وقت وہاں نہیں تھے، وہ بچ گئے۔ اس کے بعد رات کے 2 بجے، یعنی جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے، فوری طور پر پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیداروں نے سپریم لیڈر کو رات میں جگا کر اس واقعے کی اطلاع دی۔ پھر اس کی تفتیش کی گئی، آپس میں کافی گہما گہمی رہی، اور صبح کو، یعنی اس واقعہ کے 4 گھنٹے بعد پاسداران انقلاب نے اس خبر کو پبلک میں جاری کیا کہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت ہو گئی ہے۔ ان کے لیے بڑا مشکل معاملہ رہا ہوگا کہ کس طرح اس خبر کو بریک کیا جائے۔ یقینی طور پر انہوں نے حماس کے اعلیٰ ذمہ داروں سے رابطہ کیا ہوگا، ان سے ملاقات کی ہوگی، ان کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، ہم پر کوئی الزام نہ لگے۔ مشترکہ طور پر ایک بیان جائے کہ اسرائیل نے اس حملے کو انجام دیا ہے۔ جو ایران کی ایجنسیاں ہے، وہ بھی وجہ لگانے میں ناکام تھی کہ حملہ کیسے ہوا، کس وجہ سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ فوری طور پر جو بیان سامنے آیا وہ یہی کہ میزائل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ابھی تک اسرائیل نے بھی اس حملہ کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اسرائیل خاموش ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ پر حملہ کی ذمہ داری ضرور لی ہے، جہاں اس کے ایک کمانڈر کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی، لیکن ابھی تک اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی ذمہ داری اسرائیل نے کھل کر نہیں لی ہے۔ امریکہ کی طرف سے دعویٰ سامنے آیا، امریکہ کا وائٹ ہاؤس کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا آفیشلی، اس میں بھی تضاد تھا۔ کبھی کہا گیا کہ ہمیں اس واقعہ کی یا اس حملہ
रहा कि इत्तला थी, हम आगाह थे। कभी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन से हम आगाह नहीं थे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था, और जो जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए बातचीत चल रही है उसको नुकसान पहुंचाने वाले अमल है। तो एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है, इस रात से पर्दा हटाना ज़रूरी है। फ़िलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इसी तरह के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी।